اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میرے محلے کا ایک لڑکا کینیڈا رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا، اس لیے ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ مجھے اس کی شادی کے بارے میں بالکل کوئی علم نہ تھا اور نہ ہی اس کی بیوی کو میں جانتا تھا۔ 15 سال کے بعد وہ اچانک میرے گھر آیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازے پر آیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، لیکن میں اس کو نہ پہچان سکا۔ خیر، جب کچھ قربت ہوئی تو میں بھی اس کو پہچان گیا۔ اس نے مجھے گلے لگایا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا۔ سر کے بال جھڑ چکے تھے۔ اس کے چہرے کی رونق جا چکی تھی۔ ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ مجھے دیکھ کر بولا، غلام قادر صاحب، آپ تو بالکل نہیں بدلے، جیسے 15 سال پہلے تھے ویسے ہی ہو۔ میں مسکرایا، نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے، صرف ظاہری شکل نہیں بدلی، باقی دل، احساس، سوچ، خیالات سب کچھ بدل چکا ہے۔ خیر، میں نے اس کو بٹھایا، چائے پلائی۔ اس کا لہجہ کچھ دھیما ہونے لگا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، غلام قادر، مجھے گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کون سے گناہ کی معافی؟ یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے دوبارہ یہی سوال دہرایا تو میں مسکرایا۔ عرفان صاحب، کیسا گناہ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے چائے کا کپ سائڈ پہ رکھا، آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ کہنے لگا کہ غلام قادر، میری شادی ایک بہت پیاری اور پاک دامن لڑکی سے ہوئی تھی۔ میری ماں نے رشتہ کیا تھا۔ ابو تو تھے نہیں، امی کو انکار نہ کر سکتا تھا، کیونکہ ماں نے بازاروں میں چنے، نمکو، پاپڑ وغیرہ بیچ کر مجھے جوان کیا تھا۔ رشتہ ہوا، شادی ہو گئی۔ وہ بہت اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن ہماری سوچ بالکل مختلف تھی۔ اکثر اوقات ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر نوک جھونک ہوتی رہتی تھی۔ میں نے اسے لاکھ دفعہ سمجھایا، اور لیکن ہم دونوں پتہ نہیں کیوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے نہیں تھے۔ مجھ میں یہ خامی ضرور تھی کہ میں شراب کا عادی تھا، لیکن میری بیوی کو سگریٹ اور شراب سے سخت نفرت تھی۔ 1 سال کے بعد ہمارے درمیان بہت جھگڑے ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ 2 بیٹیاں اللہ نے دی تھیں، اور وہ پھر سے حاملہ تھی کہ ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ وہ اپنی بات پر اڑی رہی اور میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخر کار جب دونوں طرف سے کوئی بات سمجھوتے والی نہ ہوئی تو میں غصے اور جلد بازی میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر کینیڈا چلا گیا۔ میں واپس نہ پلٹا۔ آج 10 سال گزر گئے ہیں اسے چھوڑا ہوا ہے، لیکن مجھے اپنے بچوں کی بہت یاد آتی ہے، اور جب ان کی یاد مجھ پر حاوی ہوتی ہے تو میں سانس لینا بھی بھول جاتا ہوں۔ مجھے دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ملتا۔ میں اندر سے بہت ٹوٹ چکا ہوں۔ میرے پاس اب کروڑوں روپے ہیں، جائیداد ہے، میں دل کا مریض ہوں، میرا 2 مرتبہ بائی پاس ہو چکا ہے، شاید اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہ جانے کب زندگی دغا دے جائے اور سانسوں کی یہ ڈوری ٹوٹ جائے۔ وہ رو رہا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ غلام قادر، میں اپنی بیوی اور بچوں کو اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت تیز بخار تھا، مجھ میں ہمت نہ تھی، پھر بھی میں اٹھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے حوصلہ اور سہارا دیا۔ عرفان، اللہ سب بہتر کرے گا، تو اداس نہ ہو۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ غلام قادر، میرے بچوں کا کیا قصور تھا بھلا؟ میرے غرور نے ان کو نہ جانے کتنے درد دیے ہوں گے۔ میں اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی۔ غلام قادر، مجھے میری بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، میں سب کچھ لٹا دوں گا۔ میں اٹھا، اسے گلے سے لگایا، اس کے آنسو صاف کیے، اسے حوصلہ دیا اور کہا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی، جب کہ تم ایک مالدار آدمی بن چکے ہو؟ تم چاہتے تو بے شک 2 شادیاں بھی کر سکتے تھے۔ یہ کہنے لگا۔ مجھے اس رشتے سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ مجھے کسی عورت کا یوں ساتھ اچھا نہ لگتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں نے اب بھی شادی کی تو میری زندگی سے سکون نام کی ہر چیز غائب ہو جائے گی۔ لیکن اب جب سے میں بیمار ہوا، مجھے احساس ہونے لگا کہ ہم سفر کے بنا زندگی کچھ بھی نہیں، اور بچوں کا آنکھوں کے سامنے نہ ہونا وہ غربت سے بھی بڑی غریبی ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی، چونکہ میں خود بیمار تھا، اسے گھر جانے کا کہا، اسے یقین دلایا کل اس کی بیوی کے پاس ضرور جائیں گے،
لیکن یہ بیچارہ بچوں سے بھی بڑھ کر رو رہا تھا۔ اس کو روتے دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگلے دن فجر کی نماز ادا کر کے میں فارغ ہوا۔ بارش بہت ہو رہی تھی۔ وہ بھیگا ہوا میرے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور بہت سوچ چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا وہ رات بھر سویا نہیں۔ وہ میرے پاس انتہائی خوش اور مسکراتے ہوئے آیا۔ غلام قادر اب چلے؟ وہ اپنی کار لے کر آیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی چل دیا۔ چونکہ عرفان میرا بچپن کا دوست ہے، میں نے آج تک اس کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ تمام کائنات کی خوشیاں اس کی جھولی میں آ چکی ہوں، اور اپنی اسی خوشی کو ظاہر کرتے ہوئے بتانے لگا، میری بڑی بیٹی کا نام شائستہ ہے، میری چھوٹی بیٹی آرزو ننھی سی کلی، اس کا رونا ہنسنا میرے کانوں میں ہے۔ وہ میرے سامنے بار بار ہاتھ جوڑ رہا تھا، غلام قادر مجھے میرے بیوی بچوں سے ملوا دینا، میں اپنی بیوی کو منا لوں گا۔ میں سوچ میں گم تھا کہ غصے میں کیے فیصلے جدا تو کر دیتے ہیں، لیکن پھر سکون کہیں میسر نہیں آتا۔ دنیا کے امیر ترین انسان کو ہر نعمت رکھنے کے باوجود بھی وہ خوشی میسر نہیں آتی جس کی اسے طلب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان رشتوں میں اتنی کشش، اتنی محبت رکھی ہے کہ ان کے بغیر زندگی کا خوشی سے گزرنا ناممکن ہے۔ باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور ہم ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس نے اپنے سسرال کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ 10 سال بعد وہ وہاں لوٹا تھا۔ پھر دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحے بعد ایک چھوٹا لڑکا باہر آیا۔ میں نے کہا اپنے پاپا کو بھیجو۔ وہ آہستہ سے بولا، پاپا نہیں ہے، ماں ہے۔ دوڑتا ہوا گھر میں گیا۔ اتنے میں ایک عورت باہر آئی۔ وہ عرفان کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ تم یہاں؟ وہ عورت عرفان کی بیوی سجل کی بھابھی تھی۔ عرفان رونے لگا۔ بھابھی سجل کہاں ہے؟ بھابھی غصہ کرنے لگی۔ ہم نے اسے سمجھایا پلیز غصہ نہ کریں۔ خیر مختصر یہ کہ بھابھی کہنے لگی کہ سجل کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ سجل اور اس کے بچوں کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے تھے۔ وہ دوسرے محلے میں کرائے کے گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ یہ سنتے ہی عرفان درد سے کرا اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے نکل رہے تھے جیسے کوئی چشمہ پھوٹ رہا ہو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور پھر ہم وہاں چل دیے۔ وہ کچا سا مکان، لکڑی کا دروازہ، گھر تو برائے نام تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو گوری چٹی سی بالکل ایک گڑیا پرانے سے کپڑے پہنے نلکے کے پاس برتن دھو رہی تھی۔ دوسری لڑکی بغیر پاؤں میں جوتوں کے جھاڑو دے رہی تھی۔ عرفان دیکھتے ہی اپنی بیٹیوں کو پہچان گیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ زمین پر بیٹھ کے رونے لگا۔ وہ اتنی زور سے رو رہا تھا کہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اپنی بیٹیوں کو اس حال میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ بیٹیوں کو سینے سے لگا کر اتنا رویا کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ وہ بچیاں نہیں جانتی تھیں کہ یہ ان کا بابا ہے۔ وہ بیچاریاں ڈر گئی تھیں۔ میں نے پیار سے پوچھا، ماما کہاں ہیں؟ وہ بولی، مما اسکول گئی ہیں۔ میں نے پوچھا، اسکول کیا کرنے گئی ہیں؟ تو وہ انتہائی معصوم سی آواز میں بولیں کہ سموسے بیچنے اور صفائی کرنے گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عرفان کے درد میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ کیفیت میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کی نہیں دیکھی تھی۔ لاچار، بے بسی، خود پہ غصہ، زبان پہ شکوہ۔ میں اسے بڑے زور سے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کو اپنے گلے سے لگا لوں، لیکن میں بے بس رہا اور وہ کافی دیر بعد اسے چپ کرانے میں کامیاب ہوا۔ کافی ٹائم گزر چکا تھا کہ اچانک سجن ہاتھ میں کچھ برتن پکڑے آئے۔ پرانے سے کپڑے بیچاری کے تن پر تھے۔ اس کے ساتھ بری حالت میں اس کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس نے جیسے ہی عرفان کو دیکھا وہ غصے سے چلانے لگی، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو یا ہماری بے بسی کی غربت والی تصویر دیکھنے آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پکڑ کر عرفان کو کہنے لگی، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ گاؤں کا کافی زیادہ ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، لیکن اکثر لوگوں کی آنکھیں نم تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ گاؤں والوں کے ہی بیٹے اور بیٹی ہیں۔ عرفان سجل کے قدموں میں بیٹھ گیا، پاؤں پکڑ لیے۔ سجل معاف کر دو، معاف کر دو، مجھے چل میرے ساتھ اپنے گھر۔ سجل نے انکار کر دیا۔ وہ کسی صورت بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ عرفان رو رہا تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، سجل کے سامنے ہاتھ جوڑے، سائڈ پہ لے گیا۔ اس کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ عرفان بیمار ہے، وہ موت سے لڑ رہا ہے،
وہ زندگی کی بازی ہار رہا ہے۔ مانا کہ اس سے غلطی ہوئی تھی، مانا کہ اس نے ظلم کیا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ کس قدر تڑپ رہا ہے۔ گاؤں کے چند بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورتیں بھی آگے بڑھیں۔ انہوں نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے سجل کو کہا کہ آپ اس کے چہرے کی جانب دیکھو ذرا، وہ کتنا تھک چکا ہے، وہ ہار چکا ہے۔ وہ ساری رات نہ سویا تھا، نہ کھایا نہ پیا تھا۔ وہ ساری رات میرے گھر کے باہر کھڑا رہا کہ کل تم سے ملے گا، بچوں سے ملے گا۔ سجل دیکھو وہ کتنا بے بس ہے۔ اگر تم نے بھی اسے سہارا نہ دیا تو یہ جیتے جی مر جائے گا۔ اگر آج تم بھی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گی تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تم دونوں ہی مجرم ٹھہرو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، تم دونوں اپنی ضدیں چھوڑ دو۔ اپنے بچوں کو کیوں بن مانگی موت دے رہے ہو؟ سجل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے عرفان کو معاف کر دیا۔ اس نے تینوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ قصہ مختصر یہ کہ عرفان نے بیوی بچوں کو کار میں بٹھایا، مسکرا رہا تھا۔ شکر ہے میرے اللہ، تم نے ان کو سمجھ عطا کی اور ایک کر دیا۔ منزل آئی۔ میں نے عرفان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عرفان جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ لاکھوں دعائیں دے رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ بچے بار بار کار کو دیکھ رہے تھے اور کبھی ابا کی طرف دیکھتے۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ اپنی مصروفیات میں سے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اجڑے ہوئے گھروں کے لیے، بکھرے ہوئے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے، ناراض رشتہ داروں میں صلح کروانے کے لیے وقت نکالیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سے، آپ کے بیوی بچوں کی زندگی میں سے برا وقت، پریشانیاں، مصیبتیں نکال دے گا انشاءاللہ۔